اسٹارٹ کریں گے. پریکٹیکل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے, یہاں کا جو ماحول ہوتا ہے, آپ وہاں کتنا بھی تھیوری سمجھ لیں, جب آپ یہاں آتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. تو یہاں جب آپ سیکھ رہے ہیں تو یو وڈ بی ریڈی فار دیٹ. تو اعتذار سب سے پہلے ہے کہ جب جانکنی کی حالت ہے, لاسٹ مومنٹ سے آپ جانکنی اعتذار کے جو اعمال ہیں, جب آپ کسی ایسے کے پاس ہوں جس کا جانکنی کا وقت ہے, جان نکل رہی ہے, یا اعتذار کا وقت ہے, وہ سارے اعمال ایسے ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. سم ٹائمس فالس ہوتا ہے وہ کہ نہیں ہوا, اس وقت دم نہیں نکلا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دعائیں ہی پڑھنی ہیں, اسے روبہ قبلہ لٹانا ہے کہ اس کے پیر جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں, جیسے اس وقت ایسے لٹایا. غسل کے وقت بھی یہی ہے, جب تک غسل پورا ہو جاتا ہے, کفن دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے ایسے لٹانا ہے جیسے جنازے کے ٹائم پہ لٹاتے ہیں, یہ قبلے کے اس طرح, ٹھیک ہے. جنازے کے ٹائم پہ جب لٹاتے ہیں وہ کفن کے بعد کا مرحلہ ہے. تو اعتذار میں سب سے زیادہ اہم کیا چیزیں, روبہ قبلہ آپ نے لٹا دیا, پھر اس کے بعد آپ اس کے سرانے دعائے عدیلہ, سورہ یاسین اور جتنا بھی قرآن پڑھیں وہ ہے. اگر وہ ہوش میں ہے, سمجھ رہا ہے بات چیت, تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کوئی شرعی مسائل, شرعی گفتگو سمجھنے اور سمجھانے میں وہ وقت گزاریں. وہ سب سے افضل ہے. یہ کوئی بھی نہیں کرتا نارملی, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, یہ سب سے افضل عبادت ہے کہ شرعی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے میں وقت گزارنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کا آخری وقت ہو اور اس کے پاس کچھ لمحے ہیں اور وہ ہوش و حواس میں بھی ہے, تو اسے اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے. تو اس وقت رسول اللہ نے یہ نہیں کہا سورہ یاسین پڑھیں یا کوئی اور قرآن پڑھے, وہ بہت اچھی بات ہے, میں نے جیسے کہا مستحب ہے, لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو اسے کوئی مسئلہ وہ وقت کسی شرعی مسئلے کو سمجھنے یا سمجھانے میں, کوئی بھی ایکیڈیمک پرابلم کو سمجھنے یا سمجھانے میں گزارنا چاہیے. علم کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ جب وقت اعتذار ہے, جانکاری کا وقت ہے, جان نکل رہی ہے, وہ وقت بھی آپ علم سیکھنے یا سکھانے میں گزاریں. یہ سب سے افضل عبادت ہے. لیکن اگر آپ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہیں, بیمار ہیں اتنے, اور زیادہ تر ایسے ہوتے بھی ہوشی کی حالت میں ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو پھر دوسرا آدمی ہی کر رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں, دعائے عدیلہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ اس کے تمام جو ایمان کی جتنی چیزیں ہیں, جو کلمہ شہادت ہے, تمام اماموں کے نام ہیں, جتنے محکمات دین ہیں, وہ اس کے سامنے ریپیٹ کریں. اور یہ اینڈ تک آپ ریپیٹ کرتے رہیں, یعنی موت کے ٹائم تک آپ ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ اسے تلقین ہوتی ہے. اس کے بعد جب جان نکل جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا, اس کی آنکھیں بند کرنی ہیں اور اس کا منہ بند کر کے اور باندھ دینا ہے, کیونکہ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسٹف ہو جاتا ہے, تو منہ کھلا رہ جاتا ہے اور اٹ گیٹس وائڈ اوپن. سو آپ وہ بند کر کے اور باندھ دیں اسے تاکہ وہ کھلے نہیں, کیونکہ پھر وہ غسل میں بھی پرابلم ہوتی ہے, منہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ نے وہ کرنا ہے, روبہ قبلہ لٹانا ہے, ہاتھ پیر سیدھے کر دیں. جیسے اس کی ابھی نہیں سیدھا کیا تو ٹانگ جو ہے اس کی فری رہ گئی, تو وہ ایسی کی ایسی رہ گئی, کیونکہ کچھ ہی دیر میں مردہ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے, تو اکڑ جاتا ہے, اسٹف ہو جاتا ہے. پھر آپ جتنا بھی سیدھا کریں آپ نہیں کر سکیں گے کسی چیز سے. ہاں, پھر پٹی لے کے, کوئی کپڑا لے کے, پٹی لے کے اس سے باندھ دیں. آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا, جب تک مردہ گرم ہوتا ہے اس وقت اگر آپ اسے ہاتھ لگائیں تو غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. جب میت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, جو کہ کچھ وقت میں ہی ہو جاتی ہے, تب آپ اسے ہاتھ لگائیں غسل سے پہلے, تو آپ پہ غسل مس میت واجب ہے. اور اگر گرم ہے یا غسل ہو چکا ہے اس وقت آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو کوئی غسل مس میت واجب نہیں ہے. غسل مس میت ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غسل جنابت یا غسل حیض, غسل ترتیبی جو آپ بجا لاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے, بس اس کی نیت ہی ہوتی ہے میں غسل مس میت بجا لاتی ہوں, واجب قربتاً نہیں لگتا. تو وہ آپ ہاتھ اگر اس وقت لگا رہے ہیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. پھر کچھ مکروہات ہیں کہ جیسے اندھیرا نہ کریں وہاں پہ جہاں پہ بھی ڈیڈ باڈی ہے,
وہاں پہ اکیلا نہ اسے چھوڑیں، یہ سارے مکروہات میں آتے ہیں. اور اسی طرح کے وہ روح بقبلہ نہ لیٹا ہو اور اس طرح کی کوئی بھی جو چیزیں ہیں، وہاں شور نہ ہو، باتیں نہ ہوں، رونا دھونا زیادہ نہ ہو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس کم سے کم کریں. زیادہ قرآن پڑھنا اور اس جو دینی کام ہیں وہ ہونے چاہیے کہ شہادہ پڑھی جائے، کیونکہ مردہ تو سن رہا ہے اس وقت بھی.